اچھا کتنی ہی روایتیں ایسی ہیں وہ احادیث جن میں باقاعدہ خمس کے وجوب کو مطلقاً کہا گیا کہ خمس دینا واجب، کتنی احادیث ایسی. تہذیب الاحکام کے اندر بھی حدیث آئی کہ جو باقاعدہ فارس کے تاجر تھے انہوں نے خط لکھا ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے اجازت طلب کی کہ مولا آپ ہمیں خمس ہم پر سے معاف کر دیں، ہمیں حلال کر دیں ہمارے لیے خمس. امام نے اس کا جواب خود خط میں تحریر کیا اور کہا خمس دینا ہماری مدد ہے، یہ ہمارے عیال اور ہمارے موالیوں کے اخراجات کے لیے ہماری مدد ہے جس کو ہم خود خرچ کرتے ہیں. خمس ہماری آبرو بچانے کا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے اہل و عیال اور اپنے موالیوں کی، محبت کرنے والوں کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. پس تم خمس کو ہم سے مت روکو اور خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. جس قدر بھی تم سے قدرت ہو تمہارے اندر تم ہمارے اس خمس کو ادا کرو، کیونکہ خمس کا نکالنا تمہارے رزق کی چابی اور تمہارے گناہوں کی بخشش ہے. باقاعدہ پوری روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خمس دینا واجب. یہ خمس کی روایت مطلقاً جو بیان کر رہی ہے حکم، اس کا ایک نتیجہ اگلی کلاس میں ظاہر ہوگا آپ کو کہ وہ روایات کیوں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خمس کا دینا واجب ہے. کیونکہ جب کچھ احادیث کے اندر جس کا صحیح مفہوم ہم اس وقت پیش کریں گے جو دھوکہ دینے کے لیے پیش کی جاتی ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہم نے خمس کو معاف کر دیا ہے، تو جب یہ معاف کرنے والی روایتیں ان واجب کر دینے والی روایات کے ساتھ ٹکرائیں گی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا. تو امام نے یہ بھی فرمایا کہ خمس کو ہم سے مت روکو، کیونکہ خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. جس قدر بھی تم میں قدرت ہو خمس ادا کرو، کیونکہ خمس کا نکالنا تمہارے رزق کی چابی اور تمہارے گناہوں کی معافی اور بخشش. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ دیکھیے امام نے باقاعدہ جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے تفصیل کے ساتھ اس وقت ہو رہے ہیں، لیکن وہی ہیں جو میں نے آپ کی بھی خدمت میں پیش کی. اچھا پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ذرہ برابر بھی مال بھی ہمارے مال سے کھائے، ذرہ برابر مال بھی ناجائز طور پہ کھائے، گویا اس نے پیٹ کو اپنی آگ سے بھرا ہے اور وہ جہنم میں جلایا جائے گا. کتنی ہی روایات کے اندر بھی آئی کہ اسحاق ابن یعقوب جو امام کے ایک راوی تھے، روایت ہے ان سے کہ باقاعدہ توقی جو امام نے لکھی تھی کہ جن لوگوں کے پاس بھی ہمارے اموال موجود ہیں 1 درہم بھی اگر انہوں نے حلال سمجھ کے کھایا تو گویا اپنے پیٹ کو آگ سے بھر لیا. کمال الدین کی جو روایت. اور ایک توقی میں باقاعدہ امام نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس شخص پر جو ہمارے مال سے 1 درہم کھانا بھی حلال سمجھتا ہو. تو یا وہی 8ویں امام والی جو بھی روایت میں نے اس سے پہلے پیش کی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ مولا ہمیں خمس کو معاف کر دیجیے، تو امام نے فرمایا کہ یہ کیسی بات تم نے کہی، تم زبان سے تو اپنی محبت کو ہمارے لیے بڑا خالص کرتے ہو یعنی زبانی طور پر، اور ہمارے اس حق کو روکتے ہو جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اور وہ حق خمس ہے، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے. لا نجعلو لا نجعلو لا نجعلو 3 دفعہ امام نے کہا، 1 دفعہ نہیں کہا 3 دفعہ کہا. اس میں 1 دفعہ لکھا ہو لیکن روایت میں 3 دفعہ ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے. تو جب امام نے 3 دفعہ منع کر دیا تو پھر معافی کہاں سے. اور چھٹے امام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ قیامت میں لوگوں پر وہ وقت سخت ترین ہوگا جب خمس کے حقدار پکاریں گے کہ ہمیں ہمارا خمس نہیں دیا گیا. اس روایت پہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر جو ہے وہ بحث ہوگی ہماری. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ امام زمانہ کے جو دستخطوں سے جو جاری توقی ہے امام نے اس کے اندر بڑے عجیب الفاظ لکھے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو اس وقت آ رہے ہیں باقاعدہ امام کے توقی کے الفاظ ہیں. وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 6 میں امام نے فرمایا اور وہ جو تم نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو کہ ہماری زمین بغیر ہماری اجازت کے استعمال کر رہا ہے، تو اسے جاننا چاہیے کہ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ ملعون ہے اور روز قیامت ہم اس کے مخالفین میں سے ہوں گے، اور جو کوئی ہماری زمین ناجائز کھا رہا ہے وہ حقیقتاً آگ کھا رہا ہے اور یقیناً وہ جہنم میں جلایا جائے گا. تو یہ جو امام کا جو مال یہ سب خمس کے متعلق یہ سب باتیں جو ہے وہ روایات کے اندر آئیں. اور امام زمانہ نے ایک شخص حسین تھا، اس کو ایک توقی میں ایک بات لکھی تھی
حسین نام تھا اس کا, لیکن اس نے کچھ ایسے امام کے اوپر, بہت سارے ہوتے ہیں نا خمس نکال کے لحاظ سے بڑا احسانات جتاتے, امام نے ایک جملہ لکھا تھا, اے حسین کتنے احسانات ناہیہ پر جتاؤ گے. ناہیہ سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کا دفتر اور ان کا دربار. کتنے احسانات ہم پہ جتاؤ گے, اپنے مال سے خمس کو میرے اصحاب سے تم کیوں روکتے ہو. یہ باقاعدہ امام نے اس کو تنبیہ کی. اور وہ جو ایک روایت ہے کہ باقاعدہ امام ابو الحسن ثالث, جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ ابو الحسن اللہم صلی علی محمد و علی محمد, 7ویں امام کا لقب بھی ابو الحسن ہے, 8ویں امام کا بھی, اس طرح امام علی نقی علیہ السلام کا بھی. ابو علی راشد نام کا امام کا ایک صحابی تھا, اس نے آگے کہا کہ مولا آپ نے کہا کہ میرا حق لوگوں سے وصول کرو, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا حق کیا ہے. لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا حق کیا ہے. تو امام نے فرمایا ہمارے حق سے مراد ان سب پر خمس کا ادا کرنا واجب, یعنی یہ ہے ہمارا حق. اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خمس جو ہے وہ بالکل واجب. اور ابو بصیر کی جو روایت, ابو بصیر کی, پوچھا کہ مولا وہ کم ترین عمل کون سا ہے کہ جس سے انسان آتش جہنم میں داخل ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا یتیم کے مال سے 1 درہم کھا لینا یہ کم ترین عمل ہے, اور وہ یتیم ہم ہے. یعنی امام کے مال سے 1 درہم بھی اگر کسی نے کھایا اور خمس کو ادا نہیں کیا, جان بوجھ کر کھانے والا, وہ جہنمی. جبھی وہ جو قرآن کی آیتیں کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تو تفسیر میں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو تفسیر اس کی بیان کی ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اما السائل فہو رسول اللہ, سائل سے مراد رسول اللہ ہے, اور محروم سے مراد مولا علی ہیں جن کو ان کا حق خمس نہیں دیا گیا اور ان کو محروم رکھا گیا. دیکھیے اس سے بھی جبھی یہی وجہ ہے کہ سید علی ابن طاؤس, ان کی براہ راست امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں. انہوں نے خود کہا ہے جملہ ہے سید علی ابن طاؤس کا کہ خیال رکھنا خمس نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کونین اور سارے آئمہ تمہارے دروازے پر قرآن پاک لے کر آئے ہوں اور تم نے گستاخانہ انداز میں ان کو واپس لوٹا دیا. یہ معنی ہے اس کے, اگر تم خمس ادا نہیں کرتے. اور ایک جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی قنوت میں ایک دعا ہے, یہ دعا بہار الانوار کی جلد نمبر 53 صفحہ 315 پر بھی ہے, اور النجم الثاقب کی داستان نمبر 31 میں بھی یہ دعا نقل ہوئی ہے, اور ملحقات کتاب جو انیس العابدین کتاب ہے اس کے ملحقات میں اور نہج الدعوات میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی قنوت کی ایک دعا کہ اے میرے رب بے شک ہمارے شیعوں نے ہماری محبت اور ولایت کے بھروسے پر بہت سے گناہ کیے. اب خدا نہ خواستہ یہ ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کی, لیکن امام کا قنوت ہے, اور بعض اوقات علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں جو علی ابن طاؤس سے براہ راست انہوں نے امام سے سن کر جو ہے اپنی کتاب کے اندر تحریر کی, اور امام زمانہ جو قنوت میں دعا پڑھتے وہ علی ابن طاؤس نے نقل کی. لیکن اس سے خدا کے لیے کوئی جری نہ ہو جائے کہ وہ گناہوں پہ جری ہو جائے, لیکن الفاظ دیکھیے کہ کتنے رحم اور کرم ان الفاظ میں ٹپک رہا ہے. اے میرے رب بے شک ہمارے شیعوں نے ہماری محبت اور ولایت کے بھروسے پر بہت سے گناہ کیے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارے کرم کے بھروسے پر یہ سب کچھ کیا ہے, اس لیے جو نافرمانیاں اے میرے رب تیرے حوالے سے ہوئی ہیں تو ان کو معاف کر دے, جو ہمارے حوالے سے ہوئی ہیں ہم ان کو معاف کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمارا خمس ادا کر کے اپنے گناہوں کا قصاص دے دیا ہے. دیکھیے امام زمانہ کے قنوت کے الفاظ ہیں, کیونکہ انہوں نے خمس دے کر اپنے گناہوں کا قصاص دے دیا ہے, اس لیے اے میرے رب تو ان کی طرف سے ہمارے خمس ادا کرنے کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اے میرے رب انہیں جنت میں داخل فرما, انہیں جہنم سے محفوظ فرما, اور انہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ کرنا. یہ گناہگار ہیں مگر باغی نہیں ہیں اور گستاخ نہیں, ان پر اپنا رحم و کرم فرما. یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے ہمارے لیے اس طرح کے قنوت کے اندر دعا کرتے ہیں, اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ وہ الفاظ جو کہ ویسے تو اس پہ پوری الگ سے گفتگو ہو سکتی کہ امام ہمارے لیے کتنا زیادہ کنسرن ہے, کس طرح سے گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کر رہے ہیں, اپنے حقوق کے واسطے دے رہے ہیں, اور ہم ہیں
کہ ان کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتے پوری زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جاہل ہے، میں کہتا ہوں کہ جاہل نہیں، لگتا ہے کہ انتہائی عالمانہ انداز میں ہم نے ایک ایک حدیث پڑھی اور اس کے بعد اس کی مخالفت کرنے کی ٹھانی. ہر چیز میں تو ہمیں ان کے کلام کے خلاف اپنی زندگی نظر آتی. تو یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے خمس ادا کر کے اپنے گناہوں کا قصاص دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو افراد بھی خمس ادا نہیں کرتے ان کے گناہوں کا قصاص نہیں ہوتا اور وہ اسی طریقے سے گناہگار رہتے ہیں. یہ باقاعدہ امام زمانہ کا قنوت جو کہ علی ابن طاؤس نے جو ہے وہ نقل کیا ہے.